لوگ حج یا عمرہ پر آنے والے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں کہ کبوتر کو دانا ڈال دینا، یہ کہاں تک جائز ہے؟ خط لکھ کر دیتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر پھینک دینا۔ یہ خانہ کعبہ والا پہلے مسئلہ حل کر لیتے ہیں، کس کے نام ہوتا ہے یہ لیٹر؟ جی اللہ کے نام۔ تو اللہ جو ہے پاکستان میں جو آپ کہتے ہیں وہ آواز نہیں سنتا، اور اللہ کو لیٹر لکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں۔ اللہ کہتا ہے مجھے پکارو فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ یہ کیا میرے بھائی، ہمارے عقائد اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ میرے بھائی ایسے بھائیوں کو سمجھایا کریں، بھائی لیٹر نہ لکھو، لیٹر میں لے کر جاؤں گا، پتہ نہیں کب پہنچے گا، پھر وہ خانہ کعبہ میں پھینکوں گا، پھر وہ لوگ وہاں سے پکڑیں گے، وہ پتہ نہیں کہاں پھینکیں گے، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہ ہوا۔ اور 8 دن 20 دن انتظار بھی کیا کہ لیٹر میں بھیجا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، جواب کیا آئے گا۔ میرے بھائی اپنی مسجد میں بیٹھ کے پیشانی کو زمین پہ لگا دو اور رب کو پکارو، رب سے مانگو، اس رب سے جس سے نبی مانگا کرتے تھے، اس رب سے مانگو جس رب کو پکارا تھا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، اس رب کو پکاریے جس رب کو آدم علیہ السلام نے پکارا تھا جب جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس رب کو پکاریے جس رب کو اس آدمی نے پکارا تھا جس نے 100 آدمی قتل کیے تھے۔ تو یہ ہے طریقہ کار میرے بھائی۔ اب آتے ہیں کبوتر کے دانے کی طرف۔ یہ کبوتر پاکستان انڈیا میں نہیں ہے میرے بھائی، جی بہت ہیں۔ چلو کبوتر نہ صحیح، کوے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اور باقی چیزیں طوطے وغیرہ ہیں، مرغیاں ہیں، تو یہ دانے وہاں کو نہیں ڈالتے، یہاں کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے؟ کچھ سمجھائیں ہمیں بھی۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی وہم پرستی، کوئی دانے اٹھا رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اٹھانے والوں سے پوچھو کیوں اٹھا رہے ہو؟ میری بہو ہے، پڑوسن ہے، اس کا بچہ نہیں ہو رہا۔ ڈالنے والوں سے پوچھو، وہ اپنا بھی، وہ بھی یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمارے عقائد کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہم نے وہ کام شروع کر دیے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نے نہیں کیے؟ آپ کے زمانے میں بھی مدینہ میں پرندے ہوا کرتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ اس زمانے میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی تھیں میرے بھائی۔ اور افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ وہ حاجی، وہ عمرے والا جو ہمارے ساتھ ایک فلیٹ میں آیا ہے، ایک گروپ میں آیا ہے، ایک شہر کا ہے، محلے کا ہے، ہوٹل میں ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، انسان ہے، مسلمان ہے، وہ بھوک سے مر رہا ہے، وہ اگر ہوٹل میں ساتھ کھانا کھا لے اور 1 ریال دینا بھول جائے، ہم بعد میں یاد کرواتے ہیں تم نے میرا 1 ریال ابھی دینا ہے۔ کبوتر کی باری آتی ہے، سیٹ ہو جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث اٹھا لیں، ہمیں کہا گیا خرچ کرو کس کے اوپر؟ مسکین کے اوپر، فقیر کے اوپر، جو اللہ کی راہ میں ہے اس کے اوپر، حاجی کے اوپر، عمرہ کرنے والے کے اوپر، طالب علموں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر۔ وہاں ہم کنجوس بن جاتے ہیں۔ پرندوں کی باری آئے تو اتنی گندم ڈالتے ہیں کہ سعودی حکومت کو مجبوراً وہاں پہ وہ صفائی کرنے والے لگانا پڑتے ہیں، بوریاں لے کر آتے ہیں اور اس میں وہ ساری گندم ڈالتے ہیں اور اس میں مٹی مل جاتی ہے، لے کر جاتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر پھینکتے ہیں، ضائع ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اگر کوئی پرندہ مر رہا ہے ہمیں اس کو بچانا چاہیے، کوئی جانور مر رہا ہے اس کو بچانا چاہیے، لیکن پرندوں کے بارے میں ہماری باقاعدہ ڈیوٹی نہیں لگی کہ آپ ان کا رزق جو ہے اس کو باقاعدہ بندوبست کریں۔ ہاں ڈیوٹی لگی ہماری انسانوں کے بارے میں، وہ ڈیوٹی ہم ادا نہیں کرتے۔ پرندوں کا رزق کیا ہے؟ جو ہمارا بچہ کھچا ہے وہ چھت سے اٹھا لیتے ہیں، ہوٹل کے پاس پڑا ہوا اٹھا لیتے ہیں، کوڑے کرکٹ سے وہ اٹھا لیتے ہیں، یہ ان کا رزق اللہ تعالی نے رکھا ہے۔ تو بہرحال اس کے پیچھے بھی غلط عقائد ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کام سے بھی میرے بھائی اجتناب کریں۔